السلام علیکم. آج ہم کچھ بریدنگ پر کام کریں گے. جیسے کہ آپ کو سب کو ہی پتا ہے کہ جو بریدنگ ہے وہ اسی کے اوپر ساری ہماری زندگی اچھی ہیلدی اور انہیلدی ڈپینڈ کرتی ہے. سو جتنا آپ کا سانس شیلو ہوتا ہے اتنی ہی آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں. یعنی میں کیری کر لگی ہوئی ہیں لیکن لگ سکتی ہیں. سو آپ ڈیپ بریدنگ کی پریکٹس کریں تاکہ آپ اپنی لائف کو ہیلدی بنا سکیں. سو ہم نے سانس کے اوپر کام اس طرح کرنا ہے کہ خالی پیٹ ہی اس کو کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جب ہم کھانا کھا کے کرتے ہیں تو ہماری پورا بلڈ کا جو رجحان ہے وہ پورا اسٹمک کی طرف گیا ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. تو اب جب آپ بریدنگ لمبے گہرے سانس لیں گے تو آپ کو دقت ہوگی اس کو کرنے میں. سو کوشش کریں کہ جب آپ صبح صبح اٹھیں, جیسے اس وقت ہم دن میں ہیں اور ارلی مطلب 9-10 کا ٹائم ہے, سو اس میں آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ بہت بھرا پیٹ نہ ہو آپ کا کھانے میں تاکہ آپ آسانی سے اس کو کر سکیں. سو آج ہم سمپل بریدنگ ایکسرسائز جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے, اور اس سمپل بریدنگ ایکسرسائز سے آپ کا ایک تو مائنڈ ریلیکس ہوگا, اور جب آپ ڈیپ بریدنگ کریں گے تو آپ اپنے بی پی, جن کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے, جن کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, تو اس کو بھی آپ کام کر سکتے ہیں, اس کو بھی آپ بیلنس میں لا سکتے ہیں. سو جب آپ انہیل کرتے ہیں تو ہم سارے لوگ جب انہیل کرتے ہیں تو تھوڑا سا بی پی اوپر جاتا ہے, اور جب آپ ایکسیل کرتے ہیں اور اگر آپ فلی ایکسیل کر رہے ہیں, مطلب میکسیمم ریزیڈوئل والیوم آپ کا کم سے کم ہے, میکسیمم آپ ایکسیل کر رہے ہیں پورے طریقے سے, تو آپ کا بی پی جو ہے وہ نارملائز ہوگا, بیلنس میں آئے گا. سو جن کو بی پی کی پرابلم ہے وہ تو اس بریدنگ ایکسرسائز کو ضرور کریں, اور جن کو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اسٹریس میں ہے, سو وہ بھی اس کو ضرور کریں بریدنگ ایکسرسائز کو. سو کس طرح کرنی ہے, فرض کریں کہ آپ 5 سیکنڈز تک انہیل کرتے ہیں یا 3 سیکنڈز تک انہیل کرتے ہیں, تو اس کی ڈبل ڈیوریشن میں آپ نے ایکسیل کرنا ہے. جیسے 3 سیکنڈز میں آپ انہیل کر رہے ہیں تو 6 سیکنڈز میں آپ ایکسیل کریں. اگر آپ 5 سیکنڈز میں انہیل کر رہے ہیں تو 10 سیکنڈز کم از کم آپ کے ایکسیلیشن میں لگیں. اوکے, سو آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق انہیل اور ایکسیل کریں گے. فورسفلی بالکل بھی نہیں کرنا. جب آپ فورسفلی کچھ کریں گے تو آپ کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم اسٹیمولیٹ ہوگا, جو کہ فائٹ اینڈ فلائٹ کا ہے, اور آپ کو اور اسٹریس میں جائیں گے. سو آپ نے ڈیپ بریدنگ بڑے ریلیکس ہو کے کرنی ہے, فورسفلی نہیں کرنی, تاکہ آپ کا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم اسٹیمولیٹ ہو اور آپ کام اور ریلیکس ہو سکیں. اوکے, سو ہم کسی بھی مدرا میں آئیں گے, انڈیکس فنگر اینڈ تھم, یہ بہت زیادہ ہم مدرا یوز کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بدھا جو ہیں وہ زیادہ اس میں بیٹھ کے میڈیٹیشن کر رہے ہیں. سو دس از گیان مدرا, انٹیلیجنس کو انہینس کرتا ہے. جن کے پاس تھوڑی سی کم ہے وہ اس میں بیٹھے تاکہ وہ تھوڑی سی بڑھا سکیں. ویسے میں فن کر رہی ہوں. سو ہم سانس کو لیں گے لائک دس. سو آپ کی کمر جو ہے بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے, آپ ایسے نہیں ہونا چاہیے. آج کل بڑا مرد حضرات بہت ایسے کر کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ وہ بےچارے, آپ کو پتہ ہے کیا اسٹریس ہوتا ہے ان کو, لیکن میں نہیں اس میں ایکسپلین کروں گی. سو ہم نے اپنی بیک کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو اسپائنل کارڈ ہے, جو شملہ ناڑی ہے, بیک بون, وہ اس میں انرجی کا فلو ہو سکے. ٹھیک ہے جی. سو انڈیکس فنگر اینڈ تھم اینڈ palms facing up. Just relax your shoulders and deep breathing. Hold your breath inside a little bit and then exhale. Inhale. Hold. Exhale. اوکے, آپ نے بہت فورسفلی نہیں کرنا. ہولڈ ہم ایک لمحے کے لیے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ انہیلیشن اور ایکسہلیشن کو سیپریٹ کر سکیں اور آپ کا دھیان اپنے سانس پر ہو. کوشش کریں اس ٹائم پر آپ ادھر ادھر کے خیالات کو تھوڑی سی چھٹی دے دیں, وہ بھی تھوڑا کھیل کھول لے جا کے. سو آپ نے اپنے سانس کو دیکھتے ہوئے بریدنگ کرنی ہے لائک دس.
Inhale. And relax. So کچھ لوگ بہت تیزی سے سانس کو لیتے ہیں، وہ بالکل دوسرا پرانیم ہے، وہ بالکل ہے پرانیم، لیکن اس کو بھی جب آپ کو اچھے سے پریکٹس ہو جائے ڈیپ بریدنگ کی، دین وہ آپ اس کے اوپر جائیں، شفٹ کریں، نہیں تو کچھ لوگوں کی نکسیر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مس گائڈ کرتے ہیں کافی لوگ، اور شولڈرز بھی ان کے اس طرح ہل رہے ہوتے ہیں. سو اس کو بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے اپنے چیسٹ کو، اپنے رب کیج کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اور ڈائفرام کو جب آپ سانس کو لیں گے تو ڈائفرام آپ کا نیچے جائے گا، رب کیج ایکسپینڈ ہوگا اور آپ کے لنگس بھی کھلیں گے، اور جب آپ سانس کو چھوڑیں گے تو آپ کا ڈائفرام اوپر آئے گا اور آپ کے لنگس بھی واپس آئیں گے. سو اس کو فیل کرتے ہوئے کریں تاکہ آپ اس کی ڈیوریشن کو بڑھا سکیں. شروع میں اگر شیلو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ آپ بڑھاتے چلے جائیں گے. سو آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں جب آپ ارلی صبح اٹھیں یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے، لیکن آپ کا پیٹ بھرا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس پریکٹس کو ضرور کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑا ریلیکس ہوئے ہیں، آپ کا مائنڈ بڑا ریلیکس ہوا ہے، آپ کے لنگس کی آکسیجن کنزمپشن بڑھ گئی ہے، VO2 میکس آپ کا بڑھ گیا. سو وائٹل کیپیسٹی بڑھانے کے لیے لنگس اچھے ہونے چاہیے. جب آپ کے لنگس کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی تو آپ کے ہارٹ پر بھی کم سے کم سٹریس آئے گا، کیونکہ اس کو بھی اچھا والیوم میں بلڈ ملنا شروع ہوگا. سو آپ کے ایک سیل تک، سیلولر لیول تک آپ کا بلڈ سرکولیشن ہوگا، ایک سیل کو آپ زندگی دے سکتے ہیں. جیسے آپ کے نمنس ہے لیگز میں یا شولڈرز میں یا بازوؤں میں یا فنگرز میں آ رہی ہے، تو آپ ڈیپ بریدنگ کریں بیٹھ کے، تو آپ کا ایک سیل تک بلڈ جائے گا اور ڈیٹاکس کر سکیں گے اپنے ڈیڈ سیلز کو. آپ اسی کے ساتھ اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. دین نیکسٹ پرانیم کے ساتھ ہم ملیں گے. بائے بائے.